الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وقال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق الله المولانا العظيم ونفعني وإياكم بآياته وذكر الحكيم انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، انتہائی عزت مآب خواتین، عید کے خطبے میں ضمناً میں نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا تھا۔ سویڈن کے اندر عید کی نماز کے باہر، جہاں عید کی نماز ہو رہی تھی، اس منطقہ، اس جگہ کے باہر سرکاری سرپرستی میں قرآن پاک جلانے کی حرکت کی گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان یہود اور نصارہ کو قرآن سے مسئلہ کیا ہے؟ ان یہود اور نصارہ کو قرآن سے جیلسی اور حسد کیا ہے؟ اس پورے مسئلے کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے، اور مجھے حسن ظن تو رکھنا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کی اکثریت اس سے ناواقف ہے۔ انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارے اور یہود کے درمیان اصل آمیزش کیا ہے، ہمارے اور یہود کے درمیان اصل اختلاف کیا ہے، اور وہ کیوں مسلمانوں سے خار کھائے بیٹھے ہیں، اور وہ کیوں مسلمانوں کے خلاف ہر وقت سازش کرتے رہتے ہیں اور اپنا غصہ نکالتے رہتے ہیں۔ تو اس چیز کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جو پوری نسل جاری کی، اسے بنی اسرائیل کہلائی گئی۔ وہ نسل حضرت ابراہیم کے پوتے یعقوب علیہ السلام، ان کا لقب وہ اسرائیل تھا، اللہ کا بندہ، اور بنی اسرائیل ان کی اولاد ہے۔ اس نسل کو اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت دی۔ 4,500 پیغمبر اس نسل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتارے، اور اس نسل کو اللہ تعالیٰ نے دنیا پر شرف اور قیادت بخشی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو وہ نعمت جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نسل کو شرف دیا، اللہ تعالیٰ نے اس نسل کو قیادت اور امامت کے منصب پر فائز کیا۔ اس کے جواب میں انہوں نے کیا کیا؟ اس کے جواب میں انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پسندیدہ اور لاڈلے ہیں۔ اور لاڈلا ہونا انہوں نے پھر ثابت کرنا شروع کر دیا کہ لاڈلے تو لاڈلے سے کون پوچھ سکتا ہے۔ انہوں نے پھر ہر چیز اپنے اوپر روا کر لی اور ہر نافرمانی کرنی شروع کر دی، اور آخرت سے بے نیاز ہو گئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ان کا یہ عقیدہ بیان کرتا ہے کہ یہ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہم آگ میں نہیں جائیں گے، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اور اگر گئے بھی تو بس تھوڑا سا وقت کے لیے جائیں گے اور پھر جنت تو ہمارا ٹھکانہ ہے،
ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ یعنی وہ جو اللہ نے شرف انہیں دیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے جو قیادت اور امامت انہیں دی تھی، اس کا غلط مطلب انہوں نے لے لیا اور دنیا کے اندر فساد کرنے لگ گئے، اور اللہ تعالیٰ کے نام پر اپنے نفس کی حکمرانی انہوں نے نافذ کر دی، اور اللہ کی نازل کردہ شریعت کو چھوڑ کر اپنے نفس سے جو کچھ انہیں سکھایا، جو نفس انہیں کہتا تھا، اس کی پیروی انہوں نے شروع کر دی۔ جب معاملہ یہ آ گیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں 1500 سال 2000 سال مہلت دی، ان کی حکومتیں قائم ہوئی، لیکن یہ باز نہیں آئے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے، اور کہتے تھے یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا جو خمار ہے وہ اتارا، اللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعت کو ٹھکانے لگایا اور ان کی غلط فہمیوں کو دور کیا۔ فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم تو نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، وہ تو سیدھے سادے مسلمان تھے۔ اور پھر انہیں قیادت اور امامت کے اس منصب سے معزول کر دیا، اور امت مسلمہ کو، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قیادت اور امامت کے منصب پر فائز کر دیا، اور فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جسے انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اس طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، درمیانی امت بنایا، اعتدال پر قائم امت بنایا، انصاف اور قسط پر قائم امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو، انسانوں پر گواہی دو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہی دے۔ تو یہود کا اصل کام یہ تھا کہ انہوں نے لوگوں پر گواہی دینی تھی، انہوں نے لوگوں تک اللہ کا دین پہنچانا تھا، لیکن انہوں نے کوتاہی برتی، انہوں نے نااہلی برتی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معزول کر دیا، اور ان کی جگہ مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو اس منصب پر فائز کر دیا، اور کہا اب تمہارا یہ کام ہے کہ اللہ کا پیغام تم نے انسانوں تک پہنچانا ہے۔ اب جب یہود سے یہ منصب قیادت چھن گیا تو ان کے دل میں حسد پیدا ہو گیا، اور وہ حسد 3 اطراف میں نکلا۔ ان کے حسد کا پہلا ٹارگٹ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے کہ وہ اپنے آپ کو انبیاء کی اولاد کہتے تھے، اور وہ ایک نئے نبی کے آنے کے منتظر تھے، لیکن ان کا خیال تھا کہ وہ نبی تو ان میں سے ہوگا۔ جب اللہ نے وہ نبی ان کے آل میں سے نہیں بھیجا اور بنی اسماعیل میں سے بھیجا اور عرب میں سے بھیجا، تو یہ چیز انہیں ناگوار گزری، اور وہ حسد میں مبتلا ہو گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پھر انہوں نے مستقل سازشیں کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، پروپیگنڈا کیا۔ آپ کے مقابلے میں مشرکین مکہ کا کھل کر ساتھ دیا، یعنی ایک طرف تو توحید کے علمبردار ہے نا، بنیادی طور پر یہود اور نصارہ یہ اہل کتاب ہیں، اپنے آپ کو اللہ کا فرستادہ سمجھتے تھے، اللہ کے دین پر سمجھتے تھے، توحید پر سمجھتے تھے، لیکن جلسی میں اور حسد میں توحید کے مقابلے میں، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑھ کر توحید کا علمبردار کون ہو سکتا ہے، لیکن جیلسی میں اور حسد میں ان یہود نے اس توحید کے مقابلے میں شرک کا ساتھ دیا، مشرکین مکہ کا ساتھ دیا، باقاعدہ مشرکین مکہ کو ابھارتے تھے، پیسہ فراہم کرتے تھے، پروپیگنڈا ان کے حق میں کرتے تھے، اور انہیں ابھارتے تھے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں نکلو۔ اور اس کے علاوہ جب بھی موقع ملتا براہ راست بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آ جاتے تھے۔ کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی انہوں نے۔ غزوہ بنو نضیر سے پہلے یہود کے قبیلے بنو نضیر نے باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی۔ جبرائیل امین نے اس سازش سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل پڑے۔ اسی طرح
کسی غزوے کے موقع پر ایک یہودی عورت نے باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ اور ان کا ایک کعب بن اشرف، وہ پروپیگنڈے کی مشین تھا اس وقت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جب بھی اسے موقع ملتا تھا وہ حجو کرتا تھا اور فضول بیہودہ باتیں کرتا تھا، یہاں تک کہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے اسے قتل کر کے اس فتنے کو ختم کیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر ہمیشہ اپنے حسد کا اور بغض کا اظہار کرتے رہے۔ ان کے 3 قبائل بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ جو مدینہ کے اطراف میں تھے، یہ اسی بغض اور حسد کا شکار تھے۔ تو یہ پہلا تو ان کا ٹارگٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ ان کا دوسرا ٹارگٹ قرآن ہے۔ یہ تورات کے ماننے والے ہیں، یہ انجیل کے ماننے والے ہیں، اور پھر جب انہیں پتہ چلا کہ اللہ نے قرآن اتارا ہے اور قرآن ہر لحاظ سے افضل ہے، بہتر ہے، اشرف ہے اور مہیمن ہے اور نگران ہے، تو ان سے یہ قرآن کی فضیلت بھی برداشت نہیں ہوئی۔ اور یہ 1500 سال سے جب سے قرآن نازل ہوا ہے قرآن کے بارے میں حسد میں جل رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن نے ان کو ایکسپوز کیا ہے، قرآن نے ان کی اندر کی خباثتوں کو باہر کر دیا اور بالکل آشکارا کر دیا کہ یہ سوچتے کیا ہیں، ان کے دل اور دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بالکل واضح طور پر اہل ایمان کو بتا دیا۔ مثلا قرآن نے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک سورہ بقرہ میں فرماتا ہے لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود اور نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے، یہ تم سے خوش نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم اسلام چھوڑ کر ان کی پیروی نہ شروع کر دو۔ اسی طرح یہی قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، اولیاء بعضهم من بعض، یہ ایک دوسرے کے، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ومن يتولهم منکم فانه منهم، اور جو تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں شامل ہو جائے گا۔ اب جب قرآن انہیں ایکسپوز کرتا ہے تو انہیں آگ لگتی ہے، ان کے دل میں حسد اور جلن پیدا ہوتی ہے اور قرآن پر اپنا غصہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن کو جلایا ہے، یہ قرآن کو جلانا نہیں، یہ قرآن کو اس صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں۔ ان کا بس چلے تو قرآن کی ایک ایک کاپی اس دنیا سے ہٹا دیں، قرآن کے ایک ایک حافظ کو قتل کر دیں، اس لیے کہ قرآن ان کے سر پر کھڑے ہو کر ان کے اندرونی خباثتیں وہ ظاہر کرتا ہے، باہر کرتا ہے اور ان کو ایکسپوز کرتا ہے۔ قرآن کی ایک اور آیت ہے، وہ آپ کو شاید نہ پتہ ہو۔ ہر یہودی اپنے بچے کو قرآن کی وہ آیت سکھاتا ہے، میرے اور آپ کے بچے کو نہیں معلوم ہوگی، میں مجرم ہوں، میں نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا، لیکن ہر یہودی اپنے بچے کو قرآن کی وہ آیت بتاتا ہے۔ وہ آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 29۔ گھروں میں جائیں ذرا، قرآن کھولیں، سورہ توبہ کھولیں، 9ویں سورت ہے، آیت نمبر 29 کھولیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ، قتال کرو، جنگ کرو ان لوگوں سے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، ولا بالیوم الاخر، اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور جو چیزیں اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں ان کو حرام نہیں قرار دیتے، ولا یدینون دین الحق، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے۔ کون لوگ ہیں یہ؟ من الذین اوتوا الکتاب، ان اہل کتاب میں سے، ان اہل کتاب، ان یہود اور ان نصارہ سے جنگ کرو۔ کہاں تک؟ حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ اپنے ہاتھ سے یہ تمہیں جزیہ پیش کریں اور نیچے ہو کر رہیں۔ یہودی اپنے بچے کو یہ آیت سکھاتا ہے کہ دیکھو یہ مسلمان غالب آ گئے، یہ تم سے جزیہ لیں گے، یہ تم سے ٹیکس لیں گے، یہ تمہیں نیچے کر کے رکھیں گے۔
مسلمان بچے کو نہیں معلوم. اور یہی وہ بغض ہے ان کا جو یہ قرآن کے خلاف نکالتے ہیں. ان کا بس چلتا ہے تو قرآن کو جلا دیتے ہیں، لیکن کیا جلانے سے قرآن ختم ہو جائے گا؟ قرآن کا پیغام ختم ہو جائے گا؟ قرآن نے جو ان کو ایکسپوز کر دیا وہ ختم ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں نے اس ذکر کو نازل کیا، میں اس کی حفاظت کروں گا. چوٹی کا زور لگا لیں یہود اور نصارہ، اپنا پورا پیسہ پھونک دیں، اپنی ساری مشینری لگا دیں، اپنا سارا پروپیگنڈا لگا دیں، الٹے لٹک جائیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرَهُمْ، انہوں نے اپنی چالیں چلی. وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اللہ کے ہاں ان کی ہر چال کا توڑ موجود ہے. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگرچہ اتنی بڑی بڑی چالیں چلتے ہیں کہ پہاڑوں کو ٹال جائیں. دنیا کی طاقت ان کے پاس ہے، دنیا کی دولت ان کے پاس ہے، دنیا کا پروپیگنڈا مشین ان کے پاس ہے، اللہ کو شکست نہیں دے سکتے. یہ صرف میری اور آپ کی آزمائش ہے. ان کا حسد کا تیسرا ٹارگٹ جبرائیل امین ہے. کہتے ہیں یہ جبرائیل کی ساری کارروائی ہے کہ محمد الرسول اللہ کے پاس قرآن لے کے آئے، لہذا یہ جبرائیل علیہ السلام کے بھی دشمن ہے. قرآن نے فرمایا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، کہہ دیجئے جو جبریل سے دشمنی کرتا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو جبرائیل تو صرف پہنچانے والے ہیں، اور انہوں نے یہ قرآن آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے نازل کیا ہے. مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، جو تصدیق کرنے والا ہے اس سے پہلی کتابوں کی، وَهُدًى، اور ہدایت ہے، وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تین چیزوں سے حسد کرتے ہیں، یہود اور نصارہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ دیکھتے ہیں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں جتنی بھی ہوتی ہیں ان کے پیچھے یہود اور نصارہ. یہ قرآن سے حسد کرتے ہیں، اور قرآن کو جلانے کے لیے، اور قرآن کو مس انٹرپریٹ کرنے کے لیے، اور قرآن کو متنازع بنانے کے لیے، اور قرآن کی ویلیو کم کرنے کے لیے جتنے بھی کام ہیں وہ یہ یہود اور نصارہ کرتے ہیں. اور جس نے قرآن کے ذریعہ بنائے جبرائیل امین، تو یہ اس کے بھی خلاف ہیں. تو یہ وہ چیز ہے، یہ وہ آویزش ہے، یہ وہ جیلسی ہے، یہ وہ حسد ہے جو یہود اور نصارہ کے دلوں میں پنپ رہی ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو انہیں مجبور کرتی ہے، اور یہ آج نہیں 1400 سال سے یہ جیلسی ان کے درمیان موجود ہے. اہل ایمان کو اس کو سمجھنا چاہیے، امت مسلمہ کو اس کو سمجھنا چاہیے. تو کیا اس جیلسی کے بعد ان یہود کو اپنا دوست بنایا جا سکتا ہے؟ ان نصارہ کو اپنا دوست سمجھا جا سکتا ہے؟ کیا ان کے ساتھ اس دنیا میں کوئی ایسا تعلق قائم کیا جا سکتا ہے کہ یہ سارے سیکولرزم کے دعوے یہ جھوٹ فریب ہیں؟ مغرب بظاہر اپنے آپ کو اس کا سیکولر چہرہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں آزادی اظہار رائے ہے، لیکن وہ سارے سیکولرزم کے دعوے وہ جھوٹ اور فریب ہیں، اور ان کے پیچھے خباثت، ان کا حسد اور ان کا بغض ہے. بظاہر آپ کو نظر آئیں گے کہ بہت ماڈریٹ ہیں، بہت سیکولر ہیں، سب برداشت کرنے والے ہیں، قرآن کو برداشت کرنے والے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو برداشت کرنے والے نہیں ہیں، اسلام کو برداشت کرنے والے نہیں ہیں، اسلام کے قانون کو برداشت کرنے والے نہیں، اسلام کا نام سننے کے روادار اور قابل نہیں. اس لیے ان کے خلاف ایک بڑی حکمت عملی اور اسٹریٹجی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، انتہائی محترم خواتین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارا منظرنامہ تو ہمارے سامنے آ گیا، کرنا کیا چاہیے، کیا کریں؟ تو میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ 1500 سال پرانی لڑائی ہے، اور اس کے لیے ایک بہت بڑی اسٹریٹجی کی اور بہت حکمت اور بہت دانائی کی ضرورت ہے. محض کسی مظاہرے سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. اس کے لیے امت مسلمہ کو جاگنا ہوگا، اس کے حکمرانوں کو جاگنا ہوگا،
اور خاص طور پر دو بڑے میدان ایسے ہیں جو براہ راست اس وقت یہود اور نصارہ کے کنٹرول میں، جب تک وہ میدان ان سے آپ نہیں چھینیں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ایک تو دنیا کا سارا مالیاتی سسٹم اس وقت یہود کے قبضے میں، آپ کا سارا بینکنگ سسٹم، چاہے وہ IMF ہو، ورلڈ بینک ہو، دنیا کی جتنی مالیاتی ادارے ہیں براہ راست کنٹرول میں ہیں یہود کے۔ جب تک امت مسلمہ کو مالیاتی طور پر خود مختاری نہیں ملے گی ان کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا کی جتنی پروپیگنڈا مشین ہے، CNN، BBC، فاکس یا اس طرح کے جتنے بھی ادارے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی سوشل میڈیا، فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب، یہ سارے کے سارے یہود اور نصارہ کے کنٹرول میں۔ ہم بعض اوقات بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے لاکھوں فالوورز ہیں اور ہمارا پیج اتنا آگے ہے اور اتنی ریچ ہے، پر ایک کاں کے برابر بھی اس کی اہمیت نہیں ہے۔ وہ چاہیں تو آن کی آن میں اپنا سب کچھ ختم کر سکتے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کا جو یوٹیوب چینل تھا جس کے لاکھوں سبسکرائبرز تھے، آن کی آن میں اس کو ڈیلیٹ کر دیے۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو آپ کا سارا پروپیگنڈا مشین ان کے ہاتھ میں۔ جب تک ان دو فیلڈز میں، ان دو میدانوں میں آپ ان کے مقابلے پر نہیں آتے، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے حکومت کی ضرورت ہے، اس کے لیے اقتدار کی ضرورت ہے، اس کے لیے خزانے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ذہن کی ضرورت ہے جو اتنا دور تک سوچ سکے، اس کے لیے اسٹریٹجی کی ضرورت ہے، حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ اور آج حکمران تو اپنے امت مسلمہ کو دیکھ لیں، پاکستان کی میں کیا بات کروں، وہ تو 10 دن آگے کی نہیں سوچتے، وہ تو اڑھاک کے دم پر چل رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارا یہ مہینہ گزر جائے تو بڑی بات ہے، اس مہینے کی تنخواہیں دے دیں تو بڑی بات ہے، اس کے لیے کچھ گروی رکھنا پڑے، اس کے لیے قرض اٹھانا پڑے، اس کے لیے بیچنا پڑے، بیچو۔ اگلے سال کی نہیں سوچتے، اگلے 10 سال کی نہیں سوچتے، اگلے 100 سال اور 50 سال کی نہیں سوچتے۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے یہود نے 100 سال پہلے اس کی پلاننگ کی۔ یہ جو اسرائیل انہوں نے بنایا ہے اس کے لیے انہوں نے 100 سال پہلے پلاننگ کی۔ یہ جو آج مالیاتی کنٹرول انہوں نے کیا ہے اس کے لیے انہوں نے 100 سال پہلے پلاننگ کی۔ یہ جو ذرائع ابلاغ کا کنٹرول انہوں نے حاصل کیا ہے اس کے لیے بہت پہلے انہوں نے پلاننگ کی۔ آج ان کے پاس ہے سب کچھ، ہم تو 10 دن بعد کے بھی نہیں سوچتے۔ لہٰذا ایک بڑی طویل جنگ ہے جس کے لیے ہمیں اپنی نوجوان نسل کو تیار کرنا ہے، اور مظاہرے بھی کرنے ہیں، اپنی زندگی کا ثبوت بھی دینا ہے، پریشر بھی کریٹ کرنا ہے، اور جو کچھ ہمارے پاس اویلیبل ہے وہ بھی اس راستے پر لگانا ہے۔